بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آزاد خارجہ پالیسی کے فائدے کے بارے میں کہ آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنے سے ملکوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جو ملک آزاد خارجہ پالیسی کسی وجہ سے اختیار نہیں کر پاتے ان کو کیا نقصان ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آزاد خارجہ پالیسی کی انڈیا ہے اس زمانے میں، کیونکہ رشیا یوکرائن وار کی وجہ سے دنیا، امریکہ، یورپ خاص طور پر ایک سائیڈ ہو گئے ہیں اور وہ ہر ملک کو اپنی حمایت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو سینکشنز اور پابندیاں لگائی ہیں رشیا پر، اس کا بھگتان پوری دنیا کو بھگتنا پڑ رہا ہے، بلکہ پابندیاں لگانے والے زیادہ پریشان ہیں ان سے جن پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ رشیا میں صورتحال مستحکم ہے بنسبت یورپ کے، لیکن خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم علیحدہ سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارا موضوع ہے انڈیا۔ انڈیا کو بہت مجبور کیا گیا، بہت پریشر ڈالا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ وہاں پہنچے اور انہوں نے ان سے کوشش کی کہ انڈیا جو ہے، یا جو انڈیا کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی یا وزیر خارجہ ہیں، وہ رشیا کی مذمت کر دیں، لیکن انڈیا مذمت کرنے سے انکاری رہا۔ انہوں نے گریز کیا اور سلامتی کونسل میں یا جنرل جو اقوام متحدہ کے جو اجلاس ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے اگینسٹ ووٹ دے وہاں پر مذمت کر دے، لیکن انڈیا نے بالکل انکار کر دیا۔ امریکہ کے بے تحاشا پریشر کے باوجود انڈیا اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ ایک علیحدہ سے بات بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں کہ آزاد خارجہ پالیسی کے فوائد کیا ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی آزاد خارجہ پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انڈیا کو آفر کی ہے رشیا نے خود دو چیزوں کی آفر کی ہے کہ وہ پیٹرولیم پروڈکٹ انڈیا لے سکتا ہے رشیا سے، اور دوسرا زرعی اجناس لے سکتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹ میں، یعنی کروڈ آئل ہے اور ڈیزل ہو گیا، فرنس آئل ہو گیا، جو مطلب ہے انڈیا کو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اپنی چیز ویسے لیں گے۔ اور زرعی اجناس میں سورج مکھی وہ لے سکتے ہیں، گندم لے سکتے ہیں، خیر گندم میں اس کو ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز اگر اس کو کم پڑ رہی ہے تو وہ لے سکتا ہے، کیونکہ رشیا نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم اپنے دوست ملکوں کو زرعی اجناس دیں گے اور پیٹرول دیں گے، گیس دیں گے، سستے داموں دیں گے، رعایت کریں گے، اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ڈالر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی رشیا جو پیٹرول خریدے گا انڈیا، اس میں وہ جو ادائیگی کرے گا وہ روپے میں کرے گا یا روبل میں کرے گا، اس کو ڈالر میں ادائیگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ڈالر کی بالادستی کو بھی جھٹکا لگا ہے، اس سے انڈیا کو آسانی پیدا ہوگی، ان کی اپنی مارکیٹ مستحکم ہوگی۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی رشیا سے پچھلے سالوں میں جو پیٹرول خریدا جا رہا تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اس سال انہوں نے اس میں بڑھوتری کے لیے اقدامات کیے ہیں کہ وہاں سے ہم زیادہ سے زیادہ پیٹرول خریدیں، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ ڈالر ادا نہیں کرنے پڑیں گے، اپنی مقامی کرنسی میں آپ تجارت کریں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ ہے، اور چونکہ رشیا سب سے زیادہ پیٹرول بیچ رہا تھا اور گیس بیچ رہا تھا یورپ کو، $1 ارب ڈیلی وہ کما رہا تھا، تو رشیا کو نئی مارکیٹ کی ضرورت ہے، تلاش ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے انڈیا کو آفر کی ہے۔ انڈیا دنیا میں پیٹرول خرچ کرنے والا اور خریدنے والا تیسرا بڑا ملک ہے، تو اس لیے یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اگر رشیا سے وہ پیٹرول لیتا ہے تو رشیا کو اپنی معیشت مستحکم کرنے میں مدد ملے گی، جنگ کی وجہ سے جو پابندیاں ہیں، جو مسائل مشکلات ہیں، ان سے نبرد آزما ہونے میں مدد ملے گی، فائدہ ہوگا۔ تو انڈیا جو ہے اپنی آزاد خارجہ پالیسی کے فوائد سمیٹ رہا ہے اور اپنے ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور ایک ہمیں
کہ اپنی غلام خارجہ پالیسی اور ڈکٹیشن لینے والی خارجہ پالیسی کی وجہ سے اپنے ملک کو معاشی بربادی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے، ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم بھی انڈیا کی طرح سر اٹھا کر جئیں، اپنے ملک کے مفاد میں فیصلے کریں، پاکستان کے عوام کے مفاد میں فیصلے کریں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھی ترقی کے اتنے ہی حقدار ہیں جتنا باقی دنیا کے لوگ حقدار ہیں۔ پاکستان میں دنیا کی مہنگی ترین بجلی جو ہے وہ لوگوں کو بیچی جا رہی ہے، بجلی سستی کی جائے اور پیٹرول بھی سستا ملے لوگوں کو، تو یہ تبھی ہو سکتا ہے۔ اور گندم کا بحران ہے پاکستان میں، ٹارگٹ سے کم گندم پیدا ہوئی ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں جتنی متوقع پیداوار تھی اس سے 30 لاکھ ٹن گندم کم پیدا ہوئی ہے، اور اس وقت پاکستان کو 46 لاکھ ٹن گندم کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کہ وہ اس کمی کو پورا کر سکے۔ نئی حکومت ابھی فیصلہ سازی سے محروم ہے، انہوں نے اس پہ اجلاس بھی کیا ہے، لیکن وہ گفتند نشستند اور برخاستند کا اجلاس تھا کہ اس میں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ملک میں جو خوراک کا بحران آنے والا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، نوشتہ دیوار ہے، اس سے کیسے نمٹا جائے گا۔ ابھی تک حکومت نے کوئی پالیسی اناؤنس نہیں کی ہے، تو انڈیا سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ انڈیا نے آزاد خارجہ پالیسی کا کیا فائدہ اٹھایا ہے، اور ہم بھی وہ فائدہ سمیٹ سکتے ہیں اگر ہم غلام نہیں ہیں۔ اگر ہم غلام ہیں تو پھر ہم خودکشی کے راستے پر جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ہمیں بچانے نہیں آئے گا، ہم نے خود کو خود بچانا ہے، اپنے مفاد کو خود دیکھنا ہے۔ اگر پرسنل انٹرسٹ سے اونچے اٹھیں گے، چاہے ہمارے ادارے ہیں، چاہے اعلیٰ حکام ہیں، وہ اگر ذاتی مفادات کو سامنے رکھیں گے تو ملک کا مفاد جو ہے پھر وہ پیچھے رہ جائے گا، ملک ترقی نہیں کر سکے گا اور حالات دیگر گوں ہوتے جائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ پاکستان بھی آزاد خارجہ پالیسی کو اڈاپٹ کرے، اس کو اختیار کرے اور جرأت مندانہ فیصلے لے اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچانے والے فیصلے لے، تبھی پاکستان ترقی کر سکتا ہے، بہتری کے راستے پر جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔